مجھے ایسا لگا جیسے میں سزا میں جا رہا ہوں. پاسپورٹ بلیو میں. می, جی خدا کی قسم ہے, میں آپ کو اپنی نیچرل فیلنگ بتا رہا ہوں کہ میں ایسا فیل کیا کہ میں سزا میں جا رہا ہوں, کیونکہ 3 مہینے پہلے میں نے پاسپورٹ کے دفتر میں آ کے اپنا آفیشیل پاسپورٹ ایشو کرایا, میں باہر جا رہا تھا, تو میں دفتر دیکھ کے بہت مایوس ہوا یار. دفتر میں مچھر پھر رہے تھے, میں سیٹ پہ بیٹھا تو ایک دم سے مچھر اڑے. اچھا. اور اس وقت ڈینگی بہت تھا اسلام آباد میں. تو میں نے کہا یار یہ آپ نے ڈینگی کا بڑا اچھا بندوبست کیا ہوا ہے, ہمیں پاسپورٹ تو دے ہی رہے ہو لیکن بعد میں بیمار بھی کر رہے ہو. آپ کو سزا کے طور پہ بھیج دیا, آپ کو یہ لگا؟ مجھے ایسا لگا کہ اس دن نہیں, اس دن تو میں ہیلتھ میں ہی تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ کون صاحب ہیں ڈی جی, تو یہ تھوڑا سا کنڈیشن کو ٹھیک کر لیں. تو میں نے کہا میری ٹیم آئے گی اور وہ ملیریا کا اسپرے کر کے چلی جائے گی اور ڈینگی کا بھی اسپرے کر دے گی. پوری بلڈنگ کا میں نے اسپرے کروایا, 2 میں ابھی تک پوسٹ نہیں ہوا تھا. اب مجھے کیا پتا کہ 1.5-2 مہینے کے بعد میں وہاں آ جاؤں گا. میں وہاں گیا چارج لینے کے لیے گیا, تو میں ویسے ہی بہت اپسیٹ تھا. مجھے کہا گیا کہ جی آپ چارج لیں جا کے, اور میں نے کہا سر ذرا ریویو کریں, سوچیں. کہتے نہیں آپ کو جانا پڑے گا, چیزیں وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس پاسپورٹ کی بک کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس لیمینیشن کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس انک کے پیسے نہیں ہیں. میں تھوڑا سا فکر مند ہوا اس بات پہ کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اور یہ چیزیں آئیں گی کیسے, پاسپورٹ بنیں گے کیسے. بلا کے پوچھا کہ بیک لاگ کتنا ہے, تو لاکھوں میں آیا. تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو لاکھوں میں فگر ہے, اس کا کیا حل ہونا چاہیے. تو کہا کہ جی یہ لیمینیشن تو اب وہ کمپنی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. باقی رہا سوال انک ونک کا, تو وہ ہمیں کنزیومر پیسے ملیں گے تو انک آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. ٹھیک. اور پرنٹر ہمارے 2004 کے پرانے پرنٹر, آؤٹ ڈیٹڈ. اور ہماری اپلیکیشن بھی ٹوٹلی, جو پاسپورٹ کی اپلیکیشن ہے یہ بھی ٹوٹلی آبسلیٹ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا بنا کیا رہے ہو. اب ظاہری بات ہے الیکٹرانک انجینئر, میں نے چیزوں کو وہاں دیکھا تو بہت پرانی اپلیکیشن, اب کی اپلیکیشن کی پورے ٹوٹلی فارمیٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اپلیکیشنز جو ہم نے دیکھی تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ کام بہت بڑا ہے. تو پہلے آ کے میں نے پہلی پریزنٹیشن دی کہ انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ اور پاسپورٹ پروسیسنگ کا سسٹم کیسے بنے گا. ٹھیک. اس کو ری امیجننگ آف پاسپورٹ پروسیسنگ, یہ میں نے اس عنوان سے پہلی پریزنٹیشن پہلے اپنے عملے کو دی. میں نے دیکھوں کہ ری ایکشن کیا ہے ان کا. پھر میں نے اداروں کو دی, اپنے آفس میں دی, منسٹری میں دی. سب بڑے دیکھ رہے تھے, مجھے بھی لگا کہ ابھی تک ان کو ایکسیپٹنس میں تھوڑی پرابلم آئے گی, کیونکہ میں ٹوٹلی اے آئی بیسس کے اوپر میں نے اپنا ایک ری امیجن کیا ہوا تھا کہ ان مین ہونا چاہیے. دنیا میں پاسپورٹس اب ان مینڈ ہیں, کوئی بھی انڈیویجول اس کو نہیں کرتا. اب آج کل تو سیلف سروسز یا سیلف پروسیسنگ ہوتی ہے پاسپورٹ کی. یہ کیبن بنے ہوئے ہیں, آپ اس کیبن پہ بیٹھے اندر جا کے, وہ آپ کی فوٹو کھینچیں گے, آپ جو ہوں گے کمانڈ دیتے چلے جائیں گے, آپ کا سارا پروسیس خود سے ہوگا, بجائے ایک آپریٹر بیٹھے, ایک ڈی او بیٹھے, یا ڈیٹا پروسیسنگ کا بندہ بیٹھے. وہ سسٹم اب نہیں ہے. اچھا, مجھے یہاں پہ تھوڑا سا پوائنٹ یہ جاننا ہے کہ جب آپ یہ امیجنری باتیں کر رہے تھے کہ جی پاسپورٹ میں اس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن ہوگی, تمام تر چیزیں ریولیوشن کی طرح چینج ہو جائیں گی, کچھ کرٹکس بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ یو آر میکنگ اے فن, آئی مین یہ پاسبل چیزیں تو نہیں ہیں, 70 سال میں نہیں ہوا بھائی, آپ کیسے کر لو گے. کچھ اس طرح کے کرٹیسزم کا سامنا ہوا. سب سے پہلے تو میرے خلاف میڈیا میں بڑی کیمپین چلی, ویری انفارچونیٹ, بہت کیمپین چلی. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. جب آپ کا انٹینٹ کلیئر ہے, آپ کے انٹینشن اچھے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی سارا کچھ ہوا ہے. میں نے کوئی ایسا کوئی کمال نہیں کیا ہے, یہ کوئی بھی کمال کر سکتا ہے. اس میں صرف اپنی نیت اور اپنے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ ملک کا ادارہ ہے, اس کو اٹھانا ہے, اور اس کو بالکل ان پرواز پہ لے کے جانا ہے جس میں باقاعدہ
پاکستان ایک رائزنگ پاکستان رائزنگ اور پاکستان، یہی جو سلوگن بھی آپ لوگوں کا، جو میرا سلوگن ہے. میں نے یہ سلوگن دیا اپنے پاسپورٹ آفس کے لیے کہ آپ کی پرواز جو ہے وہ ایسی پرواز ہو کہ آپ اس دنیا کے شانہ بشانہ چلیں. تکلیف ہوتی ہے، ہر چیلنجنگ کام میں تکلیف ہوتی ہے، اور میں یہ تکلیف پچھلے میرے نوکری کو کوئی 31 سال ہو گئے ہیں، تجربہ اتنا ہو گیا کہ میں بڑے چیلنجنگ ٹاسک لیے ہیں. میں نے کبھی بھی اس طرح سے گھبرایا نہیں ہوں، سوچا نہیں ہے کہ اگر میں یہ رپورٹ لکھ دوں گا تو اس کا فال بیک کیا ہوگا، اس میں کیا ری ایکشن ہوں گے، کیا مسئلے آئیں گے. کبھی نہیں سوچا، اور اگر میں سوچتا رہتا تو شاید میں ان چیزوں پہ سیکھتا بھی نہیں اور میں شاید پہنچتا بھی نہیں. اور میں تو اپنی نوجوان جنریشن کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ اپنا ارادہ پکا رکھیں، تاکہ آپ یہ سوچ سکیں کہ یہ کام کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک کتاب ہے، اس میں پرنٹنگ کرنی ہے، اور اس میں کیا ہے، اس کا پروسیس اس کو ایسا ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے جس کو سب دیکھ سکیں. تو میں نے ایک انٹیگریٹڈ ڈیش بورڈ کا خواب دیکھا، پھر اس کے بعد اس کی پرنٹنگ کا خواب دیکھا، اور پھر ہم نے کہا کہ جی ہماری امیگریشن پہ بھی ان مین ہونا چاہیے، بالکل تاکہ وہ اے آئی بیس پہ ہو. ایک فیز تو الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے کہ ہم بیک لاگس ختم کر گئے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سفر میں نے سٹارٹ کیسے کیا. سفر اس طرح سے سٹارٹ کیا کہ 23 میں آیا تھا میں، اور میں نے یہ بیک لاگ جو ہے وہ لاسٹ ایئر 24 کے جون تک تقریباً ختم کر چکا تھا. میں نے تمام لائبلٹیز پے کر دی، جس کے جو پیسے تھے جو 2.5 سال تک پے نہیں ہو رہے تھے، وہ میں نے لائبلٹیز، وہ میں نے کیسے ختم کی. مجھے کوئی فریش پیسہ اس وقت تک نہیں ملا تھا. میں نے کونوں میں سے پیسے دیکھے کہ جو فضول پڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکال کے، یا ہمارے جو فضول اخراجات ہیں، سے فار ایگزامپل ایئر کنڈیشنز لینا یا لگژریس چیزیں لینا، وہ میں نے بند کر دی. میں نے کہا نہیں، اس کو پہلے اصل چیز، جس چیز کو بیچنا ہے ہم نے، وہ تو پہلے پرووائڈ کروں. اس کے بعد یہ دفتر چلانے والی کہانی تب ہوگی نا جب کوئی چیز بکے گی تو لکھیں گے. اب بکے گی نہیں تو لکھیں گے کیسے؟ تو میں تو ایک طرح سے سمجھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہوں نا، اور میں پبلک سروس بھی دے رہا ہوں وہ بیچ کے. تو جو لوگ پیسے دے رہے ہیں وہ ان کی امانت ہے. آپ اس کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پیسے لے کے آپ ان کو 4-5 مہینوں تک پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں اور انتظار کروا رہے ہیں. اب کسی نے جانا ہے باہر پڑھائی کے لیے، کسی نے روزگار کے لیے جانا ہے، کسی نے عمرے کے لیے جانا ہے، کسی نے حج کے لیے جانا ہے، کسی کا کوئی علاج کا مسئلہ ہو رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ان کی فرسٹریشن کا کیا حل ہوتا ہے. کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہوگی جب کبھی آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ فون کرتا ہوگا، جی میرا ایڈمیشن ہو چکا لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، میں نے اپلائی کیا مجھے ملا نہیں. کچھ لوگ بتاتے ہوں گے جی ہم علاج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کاروباری معاملات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن پاسپورٹ کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے. بے بسی تو محسوس ہوتی ہوگی. بہت زیادہ. ایک بے بسی کا علاج یہ بھی کیا کہ ایک دن ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، پہلے 2 گھنٹوں میں وہ بلاک ہو گیا. اتنے میسیجز آ گئے. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ میسیجز ایسے نہیں تھے، وہ ضرورت مند لوگوں کے تھے میسیجز. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جن کو پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے اس کو مل رہا تھا، اور جس کو ملنا چاہیے تھا اس کو مل نہیں رہا تھا.